جو کہ پارٹی کے سینئر ترین لوگ ہوں گے, جو میرے اعتماد کے ہوں گے, ان پر مشتمل میں کمیٹی بنا کر اس قسم کی جتنی بھی شکایات آئیں گی, بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس آئیں, اس کمیٹی کے پاس جائیں گی اور کمیٹی ان کی تفتیش اور تحقیق کر کے جو بھی رپورٹ مرتب کرے گی وہ میرے پاس آئے گی, اور اس کے بعد اس کی اپروول جو ہے اس میں جو ایکشن تجویز کیے جائیں گے ان تجاویز پر ایکشن لیا جائے گا. اس میں ایک انہوں نے شاہ فرمان صاحب کا نام لیا, ایک انہوں نے قاضی محمد انور صاحب جو بہت سینئر وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے سابقہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کا نام, اور ایک ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہیں جو ہمارے احتساب کے لیے اور کرپشن, انسداد کرپشن کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں, کہ یہ لوگ پروب کریں گے, یہ لوگ بات کریں گے, اور جو بھی تحفظات اور شکایات ہیں ان کا اختیار ان کو ہوگا. کمیٹی فیصلہ کرے گی اور پھر مشیر احتساب جو ہیں وہ اس پہ کارروائی کریں گے. تو شکیل خان کو بھی کہا گیا کہ چونکہ آپ کے محکمے کے حوالے سے آپ نے خود کہا ہے, پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے مجھ سے بھی کہا ہے, تو آپ بھی اس کے سامنے پیش ہوں گے, آپ کے محکمے کا بھی ہوگا اور باقیوں کا بھی ہوگا. تو اس سلسلے میں تقریباً 2 ہفتے کی کارروائی بھی ہوئی, مختلف لوگوں کے بیانات لیے گئے, زبانی بھی لیے گئے اور تحریری بھی لیے گئے, اور جو کچھ بھی ایویڈنس تھا اس کی بنیاد پر کمیٹی نے تجاویز مرتب کر کے وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیں. جب پیش کر دیں تو کمیٹی میں شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا, مطلب کہا گیا کہ ہاں ان کے خلاف جو شکایات تھیں کمیٹی کے مطابق وہ ملوث پائے گئے ہیں, اور یہ کمیٹی کی رپورٹ نہ میں نے بنائی ہے, نہ وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے, نہ پارٹی کے کسی اور شخص نے بنائی ہے, بلکہ یہ اس کمیٹی نے بنائی ہے جو عمران خان صاحب کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے اور جس پر ان کا اعتماد تھا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے شکیل خان صاحب کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن, بطور وزیر برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے سمری جو ہے وہ گورنر کو بھیجی. سمری پر گورنر کے سائن ہونے سے پہلے برطرفی ہو گئی, وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا وزیر نے خود ہی, تو بات ختم ہو گئی, اور بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس سلسلے میں جو اور لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی, اگر سرکاری ملازمین ہیں, سیکٹری ہیں, کوئی اور سرکاری افسر ہے, ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بھی اسی میں لکھی گئی ہے اور اس پر کارروائی ہوگی. لیکن اس مسئلے نے ایک کنٹروورسی پیدا کر دی, اور ہمارے بعض رہنماؤں کی طرف سے میڈیا میں بیانات, یعنی سوشل میڈیا پہ خاص طور پر بیانات آنے لگے جن سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ واقعہ وزیر اعلیٰ کے کسی کے ساتھ ذاتی تنازع, اختلاف یا عناد کی وجہ سے پیش آیا ہے, اور شاید شکیل خان کی برطرفی جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کا ذاتی فیصلہ ہے. حالانکہ جو یہ لوگ بات کر رہے تھے ان کو پتہ تھا, اور پتہ نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ یہ باتیں میڈیا میں بھی آ چکی تھیں اور سب کو پتہ تھا کہ ایک انکوائری ہو رہی ہے, کہ یہ انکوائری وہ کمیٹی کر رہی ہے, یہ وزیر اعلیٰ ذاتی حیثیت میں نہیں کر رہا, نہ وزیر اعلیٰ اس کمیٹی کا ممبر ہے. بہرحال جب یہ ساری کچھ ہوا اور یہ اعتراضات ہوئے تو اس میں آپ کو پتہ ہے عاطف خان صاحب جو ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی. اسی طرح جنید اکبر صاحب ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آئی, جس کے بعد کارکنان کی طرف سے اور ہمارے پارٹی کے جو سوشل میڈیا کے لڑکے نیتی پر ہوا یا کسی کو وزارت سے ہٹانے کے لیے ہوا ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ, تو یہ تاثر جو ہے یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ تم بطور مشیر اطلاعات, اور ایک بات اور بھی میں آپ کے انفارمیشن کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا مشیر اطلاعات بھی ہوں, لیکن میرے پاس پارٹی عہدہ بطور سیکٹری اطلاعات بھی ہے. تو یہ میری ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں میڈیا کو فیس کروں اور میں میڈیا کے سامنے پارٹی کا موقف رکھوں. تو خان صاحب کی ہدایت کے مطابق آج میں آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مجھے کہا کہ آپ یہ بات کلیئر کریں کہ اس کمیٹی کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. اور انہوں نے خود مجھے یہ کہا کہ میں عاطف خان صاحب کو بلاؤں, ان کو کہوں کہ وہ آئیں گے اور میرے ساتھ ملیں گے, اور جو ہمارے ایک ساتھی جو جیل میں ان کی ملاقاتوں کا وہ ارینج کرتے ہیں ان کو کہا کہ آپ عاطف خان کو بھی بلائیں. انہوں نے اسد کیسر صاحب کا بھی نام لیا کہ ان کو بھی بلائیں, اور بریگیڈیئر عباسی صاحب کا بھی کہا کہ میں ان سے بھی ملوں گا. اور کمیٹی کے جو دیگر افراد ہیں جن میں قاضی محمد انور صاحب چونکہ وکیل ہیں اس لیے وہ تاریخوں پر آ سکتے ہیں, تو ان کی منگل کو امید ہے کہ ملاقات ہوگی خان صاحب سے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود ان سے یہ بات کروں گا کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو آپ لوگ اس طرح سے ہینڈل کریں. بہرحال مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو کہیں کہ وہ دلیری کے ساتھ کھڑے رہیں, ڈٹ کر کھڑے رہیں, اور جو ذمہ داری میں نے ان کو دی ہے بغیر کسی خطرے اور پریشر کے وہ ادا کرتے رہیں. یہ تمام وہ باتیں ہیں. اس لیے میں درخواست کروں گا آپ کی وساطت سے اپنے کارکنان کو جو مجھے سنیں گے
کہ خدا کے لیے یہ پارٹی کے لیڈر کا فیصلہ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پارٹی مفاد کے خلاف کام کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص پارٹی مفاد کے خلاف کام کرے؟ ہاں البتہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، کوئی اور ممبر بھی، حکومتی عہدیدار بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز 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 نہیں ہے ہے یا پارٹی کو استعمال کر کے یا عہدے کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہاں کارکنان سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی شکایت ہے، کسی اور وزیر کے خلاف شکایت ہے، اگر عاطف خان صاحب کو یا کسی اور ساتھی کو، جنید اکبر صاحب کو اگر کوئی شکایت ہے تو آپ آئیں، اور یہ کمیٹی موجود ہے پشاور میں، یہ تینوں ممبران رہتے ہیں، وہاں ان کے دفاتر ہیں، آپ جائیں اور وہ تحفظات کمیٹی کے سامنے پیش کریں، یا کسی کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد ہیں وہاں جا کر پیش کریں۔ اس بات پہ میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ پارٹی میں کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، سب لوگ متحد ہیں۔ اس طرح کی سچویشن آتی رہتی ہے اور پارٹی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کرے۔ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا میں ایک وبال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے تلخیاں اور غلط فہمیاں یہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ خرابی کی طرف جائے گا۔ اس بات کو اینڈ کرتے ہوئے آخر میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ حسب معمول، حسب عادت ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ میڈیا کے بھائیوں نے ہماری آواز ہمیشہ اٹھائی ہے، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے ہی اپنی آواز ایک بار پھر اٹھا رہا ہوں۔ دیکھیں آج تک ہمیں ہمارے بقایا جات میں سے 1 روپیہ نہیں ملا، نہیں دیا جا رہا۔ 1600 روپے ہمارے بجلی کی مد میں بقایا جات ہیں، ہمارے یہ اربوں روپے بنتے ہیں، ہمیں پانی کی مد میں ہمارے اربوں کے بقایا جات مرکز کی طرف ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تو چھوڑیں، ظلم کی یہ انتہا دیکھیں کہ آج پاکستان کا سینٹ مکمل طور پر فنکشنل کام کر رہا ہے۔ سینٹ میں اگر نمائندگی نہیں ہے کسی صوبے کی تو وہ خیبر پختونخوا کا بدقسمت صوبہ ہے۔ ہمارے صوبے میں آج تک نہ سینٹ کا جو کورم ہے، صوبے کا کورم وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ وہاں الیکشن ہی نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو تکلیف ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹوں پر وہ فیصلہ نہیں، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ جو جیلی حکومت ہے ان کو بھی یہ پرابلم ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو ایک ہبڑ دبڑ میں، ایک جلدی میں قانون سازی کی کوشش کی گئی، جو قانون نہیں ہے بلکہ قانون کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ریزرو سیٹوں کا راستہ روکا جا سکے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں کورم بھی پورا نہیں ہے، جو الیکٹورل کالج ہی پورا نہیں ہے جو اس سینٹ کا الیکشن کروا سکے۔ یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے، یہ آئین کے تحت بھی غلط ہے۔ اور بدقسمتی کی بات کہ وہی سینٹ جو انکمپلیٹ ہے، جس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہے، اسی سینٹ کے انکمپلیٹ سینٹ نے الیکشن کر کے صدر آصف زرداری کو پاکستان کا صدر بھی منتخب کرا دیا ہے۔ تو یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے جمہوریت اور آئین کے ساتھ؟ دوسری بات آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو عدلیہ کے لیے سب سے بڑا اونچا اعلیٰ ادارہ ہے، با اختیار اور مقتدر ادارہ ہے، وہاں کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ججز جن کی ریپریزنٹیشن صوبے کی ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں وہ بھی مکمل نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ججوں کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے، اور بدنیتی اور تعصب کا حال یہ ہے کہ اس پر کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی۔ نہ صدر پاکستان کو کوئی احساس ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی احساس ہے کہ یہ سیٹیں فل ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کا کورم پورا ہونا چاہیے۔ ایک صوبے کے کیسے آپ انکمپلیٹ سپریم کورٹ کو آپ کیسے جو ہے وہ چلا رہے ہیں؟ دوسری بات اسی ضمن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا آپ کو یاد ہوگا، بات پرانی ہے لیکن اس ضمن میں ریلیونٹ ہے، اس کی ایک ضرورت ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں۔ جسٹس ابراہیم صاحب جو ہمارے چیف جسٹس تھے خیبر پختونخوا کے، ان کی جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو اصولی طور پر وہ سینئر تھے اور ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جاتا۔ ہمارے صوبے کی نمائندگی وہاں ہوتی سپریم کورٹ میں، ان کو ایلیویٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن بعض لوگوں کو ان کے چند فیصلوں پر اعتراض تھا، ناراضگی تھی اور خوف تھا کہ یہ آئیں گے تو یہاں پر یہ پھر آزاد منش حیثیت میں، ایک آزاد منش جج کی حیثیت سے یہ فیصلے کریں گے۔ وہ خوف تھا، اس کی وجہ سے ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ تمام ہمیں خیبر پختونخوا میں ان کی وجہ سے ایک بد اعتمادی کا جواز فراہم کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف
دوسری طرف حالت یہ ہے ہمیں تو 1600 ارب روپے نہیں مل رہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو صرف جھوٹ موٹ کے جیتے ہوئے ایک MNA ہیں، جن کا اگر آج بھی فارم 45 کا اور فارم 47 کے ان کے حلقے کا موازنہ کیا جائے تو وہ بدترین شکست کھا چکے ہیں، لیکن ان کو جتوایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے. وہ بیٹھ کر اپنی صاحبزادی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں بجلی کی قیمت کم کر رہا ہوں، جس کا کئی ارب روپے جو ہے وہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. کئی ارب روپے کی جو ہے قیمت کی بجلی ہے وہ پنجاب میں فری کر رہے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ اختیار کیسے آیا؟ آپ تو ایک MNA ہیں، وہ بھی جیلی. اگر الیکشن کمیشن کا ضمیر جاگ جائے یا عدالتوں میں کوئی آزاد فیصلے ہونے لگ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب گھر بیٹھے ہوں گے، لیکن بلکہ گھر کیا، جیل میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. لیکن وہ آج بیٹھ کر بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں. مطلب یہ مذاق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. بجلی کی قیمت آپ کیسے کم کر سکتے ہو؟ کیسے اعلان کر سکتے ہو؟ اور وہ بھی میڈیا کے سامنے آ کر نہیں، جہاں پر آپ لوگوں کو موقع ملتا آپ ان کے سوالات کرتے اور ان سے یہ پوچھتے. گھر میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر صاحبزادی کے ساتھ ایک خبر چلا دی. مطلب اس طرح کے آمرانہ فیصلے، اس طرح کے بچگانہ اور مزاحیہ فیصلے تو وہ بنانا ریپبلکس میں ہی ہوتے ہیں. میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے ملک کو بنانا ریپبلک کہوں، لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنانا نہیں تو بندر ضرور ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں، اور بندروں کے فیصلے ہمیشہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بس ان گزارشات کے ساتھ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ سر، ایک اس حوالے سے آپ نے تو ذکر کیا کمیٹی بنی جنید اکبر کا، اس میں سے نام کیوں نکالا گیا؟ سننے میں آیا ہے جنید اکبر کا، اور کنفرم سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنید اکبر کا بھی نام تھا، اس کو نکال دیا گیا پہلے کمیٹی میں اور اپنی کمیٹی بنائی جو کہ اپنے مخالفین کو ہٹانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دوسرا، آپ نے کرپشن کے ابھی تک نہیں بتایا کیا ثبوت تھے جن کی بنیاد پر ہٹایا گیا، اور جبکہ شکیل خان کہہ رہے ہیں کہ موجودہ لوگ جو ہیں ٹیم اسٹیبلشمنٹ اور کوئی اور ٹیم چلا رہی ہے، حکومت چلا رہی ہے. ان کا دعویٰ کہیں نہ کہیں درست بھی نظر آ رہا ہے، جیسا کہ آپ کے ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تھے کہ طالبان کے قریب آپ گئے ان کی طرف سے مذاکرات کے لیے. جنرل فیض ادھر تھے تو اس وقت ان کے قریب آپ تھے. موجودہ وزیر اعلیٰ پہ الزام ہے کہ وہ کور کمانڈر یا وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بہت زیادہ ہیں. تو ان کے تو الزام صحیح نظر آ رہے ہیں، جبکہ آپ کے صرف کرپشن کہہ رہے ہیں. اگر ہیں تو کیا ہے، اور جنید اکبر کو کیوں ہٹایا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو جنید اکبر صاحب سے شروع کرتا ہوں. جنید اکبر صاحب ہمارے بہت معزز MNA ہیں اور پارٹی کے لیے ان کی بہت قربانیاں ہیں. جنید اکبر صاحب کا ذکر جو آتا ہے وہ اس ضمن میں آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی پہلی میٹنگ کی جیل میں، جس میں میں خود موجود تھا، اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لیے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں کمیٹی بناتا ہوں جو یہ سب کچھ کرے گی. اس کمیٹی کے لیے مختلف ناموں پہ بات ہو رہی تھی، کئی اور لوگوں کے نام بھی آئے، ان میں جنید اکبر صاحب کا نام بھی آیا. یہ اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں، بلکہ تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد لیکن یہ جیل میں وہی جو کورٹ روم میں ہم بات کرتے ہیں مومن خان صاحب سے، وہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی. اس میں جنید اکبر صاحب کے علاوہ یہ نام جو فائنل ہوئے اور کچھ ایک دو اور نام بھی تھے. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ یہ نام ہے، میں ان پر کمیٹی بناتا ہوں، لیکن ظاہر کمیٹی صرف زبانی کہنے سے تو نہیں بنتی نا، اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد خان صاحب نے ان میں سے باقی ناموں کو ہٹا کر صرف 3 لوگوں کا کہا، بلکہ 3 بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2 لوگ ہیں ایکچولی، کیونکہ جو مشیر احتساب ہیں عباسی صاحب، وہ تو ویسے ہی ذمہ دار ہیں، حکومتی ذمہ دار ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے، تو ان کا تو کام ہی یہی ہے. وہ بطور معاون خصوصی اس کمیٹی کے ممبر ہیں. باقی 2 لوگوں کو صرف، ایک قاضی انور صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت یہ ڈسکشن ہوئی، اور اس میں جنید صاحب کا بھی نام لیا گیا. اس میں میں انکار کوئی نہیں کرتا، اور نہ یہ بات کوئی چھپی ہوئی بات ہے. اور شاہ فرمان صاحب کا نام لیا گیا. شاہ فرمان صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. ان دونوں کے نام لیے گئے، جنید اکبر صاحب کا بھی نام لیا گیا. لیکن جب ایک ہفتے بعد جب کمیٹی فائنل ہوئی تو اس میں سے جنید اکبر صاحب یا باقی لوگوں کے نام نہیں تھے، صرف یہ 2 لوگوں کے نام آئے، اور ان کو کلب کیا گیا عباسی صاحب کے ساتھ کہ یہ تینوں مل کر کسی بھی کیس کی تفتیش کریں گے یا پروسیڈنگز کریں گے. ایک تو یہ بات میں کلیئر کر دوں. اور دیکھیں، میں پھر ایک بات ریپیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب پارٹی کے قائد ہیں، انہی کا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے. ان کی مرضی ہے، وہ کہیں کہ جی یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی کمیٹی ہے.
2 دن کے بعد جب وہ اس پہ پریکٹیکلی نوٹیفائی کرتے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ 2 لوگ ادھر سے لوں گا 2 ادھر سے لوں گا باقی ان کو نہیں لوں گا. تو یہ ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے جنید اکبر صاحب کا نام شروع میں لیا جب ڈسکشن ہو رہی تھی, اور ڈسکشن میں آپ کو پتہ ہے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو مختلف قسم کے لوگوں کے نام آتے ہیں. اس میں تو ڈسکشن ہو رہی تھی, ڈسکشن کے بعد جب فائنل کمیٹی بنی تو اس کو صرف 2 لوگوں تک محدود کر دیا گیا. ایک, اور اس کی شاید ایک وجہ بھی تھی, میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاؤں. وہ وجہ کیا تھی اس کی میں لاجک آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ تھی کہ اسی دوران خان صاحب ہی کے کہنے پہ جنید اکبر صاحب کو نوٹیفائی کیا گیا خیبر پختونخوا میں بطور کوآرڈینیٹر کہ وہ صوبے کی حکومت اور مرکز میں جو ایم این ایز ہیں, مرکز میں جو ایم این اے کو ہمارے ایم این اے صاحبان کو عموماً یہاں پر آتے تھے, وزیر اعلیٰ صاحب سے ملتے تھے تو ان کو شکایت ہوتی تھی کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوتا وزراء کے ساتھ, یا حکومت میں ہمارے کام نہیں ہوتے اس طرح سے, بیکاز کوآرڈینیشن نہیں ہے, ہم یہاں ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. تو وہ عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد عمران خان صاحب ہی کے کہنے پر جنید اکبر صاحب کو وزیر اعلیٰ نے نوٹیفائی کیا بطور کوآرڈینیٹر بٹوین مرکز اینڈ صوبائی حکومت. ایک تو یہ بات تھی, اس لیے ان کو جو ہے وہ کیا گیا کیا کہتے ہیں یعنی اس کمیٹی سے ہٹایا گیا, کیونکہ پھر یہ ڈوئل رول ہوتا ہے. دیکھیں کمیٹی میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اور کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بڑی بیسک سی بات ہے, کیونکہ اگر میں وزیر بھی ہوں, میں مشیر بھی ہوں, اور میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جس میں ہو سکتا ہے کہ کل میرے خلاف انکوائری آ جائے, میری محکمے کے بارے میں شکایت آ جائے کہ جی آپ نے فلاں جگہ میں کرپشن کی ہے, یا میں ایم این اے ہوں اور میری ہی پولیس کے خلاف کوئی شکایت آ جائے, تو اس سلسلے میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی کمیٹی کے ممبران ہوں گے وہ کسی عہدے پر نہیں ہوں گے, نہ پارٹی عہدے پہ ہوں گے, نہ وہ کیا کہتے ہیں کسی سرکاری عہدے پہ نہیں ہوں گے, یا آئینی عہدے پہ نہیں ہوں گے, پارٹی عہدے پہ ہو سکتے ہیں. تو یہ کمیٹی بنائی گئی. یہ میری آپ کو اس کی وضاحت ہے. اس میں یہ نہیں تھا کہ جنید اکبر صاحب کے ساتھ کوئی خاص مخاصمت تھی اس لیے ان کو ہٹایا گیا, نہیں. اگر خان صاحب آج بھی کہیں کہ کمیٹی میں ان کو ڈالو, ان کو پھر ڈال دیا جائے گا, لیکن لاجک اس کی یہ تھی. دوسری بات جو آپ نے دوسری بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اور یہ چیزیں, دیکھیں یہی ہماری بیسیکلی سیاست میں موضوع بحث ہوتا ہے کہ جی فلاں کا چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے اس لیے وہ لال دائرے کے اندر ہے, اور جس کا نہیں ہے وہ چاہے جتنی بھی خواہش کرے کہ اس لال دائرے میں وہ بھی گھسے, لیکن اس کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ معصوم بنا رہتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت, وزیر اعلیٰ بشمول میرے, ہمارا اتنا ہی تعلق ہے, اتنا ہی رابطہ ہے جتنا پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی پاکستانی کا رابطہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. اور وہ ایسے کہ ظاہر ہے ہم ایک ایسی صوبے کی حکومت کا حصہ ہیں جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, جو ہمارا ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے ان دا وار اگینسٹ ٹیرر. تو آف کورس وہاں پر فوج ہی جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ڈیفینڈ کر رہی ہے پاکستان کی سرحدوں کو بھی, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج ہی انوالو ہے. اب اگر میں فوج کے ادارے کے ساتھ کٹی کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے تو آپ کے ساتھ بولنا نہیں ہے, میں ناراض ہوں, تو میں یہ حکومت کیسے چلاؤں گا, یہ معاملات کیسے طے کروں گا. اس لیے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ الزام لگانا بالکل ایک سیاسی الزام ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت ہے. کیونکہ جو لوگ ہم پر پہلے الزام لگاتے تھے, آپ کے سوال کے جواب میں بیعت کر رہا ہوں, جو پہلے لگاتے رہے اور کئی سال لگاتے رہے ہیں, آج وہ خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ آصف کہاں بیٹھا ہے, ان کا جو رانا ثناء اللہ ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, اور ڈگی میں کون جاتا تھا چھپ کے, کہاں جاتا تھا. یہ سوالات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے یا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس میں ہم صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کی کوئی وہ کر رہے ہیں, کوئی غیر قانونی طور پر ان کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہیں. کھلم کھلا رابطہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. باقی الزامات ہیں, اگر کسی کے پاس کوئی یہ ثبوت ہے کہ میں نے یا وزیر اعلیٰ نے یا کسی اور وزیر نے یا کسی اور عہدیدار نے فوج سے کوئی ناجائز فائدہ لیا ہے یا فوج سے کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے, کوئی غیر آئینی مطالبہ کیا ہے, وہ ثبوت لائیں, بالکل ہم حاضر ہیں ہر احتساب کے لیے. اچھا بیرسٹر صاحب ایک بات بتائیے گا, کل کیونکہ سوال کیا تھا ہم نے عمران خان سے کہ آپ کے کرپشن کے حوالے سے کافی زیادہ بہت شور ہے خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ عاطف خان اور جنید خان یہ دونوں تمام شواہد جو ہیں وہ تین اپنی کمیٹی کے سامنے رکھے, ان کو پھر میں سنوں گا, پھر ان کو بلاؤں گا. پہلا تو سوال یہ. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ مصدق عباسی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کمیٹی کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کے اپنے پاس ایک حکومتی عہدہ بھی ہے. اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کے پاس اپنا ایک حکومتی عہدہ ہے
تو جو عاطف خان اور اس کے ساتھ جنید خان اور ان کے ساتھ شکیل خان، ان کی جو خیبر پختونخوا کے وزیراعلیٰ کے ساتھ لڑائی ہے، اس فیصلے کے اوپر یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں اگر یہ انکوائری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے انہیں معاملے خصوصی کے عہدے سے کو ارادہ؟ جی بہت اچھا سوال کیا، اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے خود یہ بات کر دی کہ خان صاحب نے میڈیا کے سامنے کل یہ بات کی ہے. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جہاں تک خان صاحب کے اس بات کا تعلق ہے، جہاں تک عاطف خان کا تعلق ہے، جہاں تک اسد کیسر صاحب کی بات کا تعلق ہے، خان صاحب نے کل خود جیسے میں نے کہا جو ان کی میٹنگز ارینج کرتا ہے وہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو کہا کہ ان دونوں کو اطلاع کرو کہ وہ آئیں اور مجھ سے ملاقات کریں، میں ان سے ملوں گا اسی سلسلے میں. کیونکہ خان صاحب کو یہ گلا ہے یا ان کو بتایا گیا ہے یا ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس وقت جو اس فیصلے کے حوالے سے نیگیٹو کیمپین جاری ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جنید صاحب کو بھی بلائیں، کیونکہ ابھی بلایا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو بھی بلائیں کیونکہ انہوں نے بھی کوئی ٹویٹ وغیرہ کی اور اس فیصلے پر تنقید کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ عباسی صاحب کا، میں نے کہا کہ جو کمیٹی کے ممبران بنائے گئے ہیں وہ دو ہیں. ایک شاہ فرمان صاحب ہیں جو سابق گورنر ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، اور پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، لیکن ان کے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہے سرکاری. دوسری طرف قاضی محمد انور صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، سیزنڈ سیاستدان بھی ہیں اور سیزنڈ لائر بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ان کو بنایا گیا ہے. وہ بھی پارٹی کے سینئر عہدیدار، وہ ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، بانی ارکان میں سے میں سمجھتا ہوں وہ ہیں، لیکن عہدیدار حکومت کے نہیں ہیں. بریگیڈیئر عباسی صاحب از جسٹ ون ممبر. ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں، کمیٹی میں سربراہ نہیں ہے. البتہ اگر کسی سینئر ممبر کو بطور سربراہ آپ خود کہنا چاہیں کہ جی یہ ہمارے بڑے ہیں تو وہ قاضی انور صاحب ہیں اور کوئی نہیں ہے اس میں. یہ تینوں ممبران جو ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہر معاملے کی تفتیش کریں گے. اب عباسی صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی کمیٹی میں؟ وہ اس لیے پیش آئی کہ وہ ہیں معاون خصوصی برائے احتساب اور کرپشن، یہ شعبہ ہی ان کا ہے. اور اس حوالے سے کمیٹی کے ممبران جو کہ سرکاری عہدیدار نہیں ہیں، ان کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جی محمد علی سیف جو ہے یہ کرپشن میں ملوث ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو وہ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ بھئی ہاں ملوث ہیں، لیکن میرے خلاف کارروائی کیا ہو یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا. تو اس لیے عباسی صاحب کو ڈالا گیا کیونکہ وہ اس شعبے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے، تو اس لیے ان کو ممبر بنایا گیا کہ وہ ان کے ساتھ جو بھی بات ان کے سامنے تفتیش اور حقائق آئیں گے ان پر جو ایکشن لینا ہے وہ ان کے دفتر کے ذریعے لیا جائے گا. یہ اس کی وضاحت تھی، بس میں نے اس حد تک کر دی. خان صاحب کا بڑا سخت موقف ہے کرپشن کے حوالے سے، اور ابھی اس طرح آپ نے خود کہا کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے لوگ سے تفتیش کی، اس کے بعد جو شواہد سامنے اس بنا پر جو ہے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا شکیل خان کو. تو کیا سی وزارت سے ہٹانا ہی ایک آخری فیصلہ ہے یا کوئی اور کوئی فیصلہ کیا جائے گا، قانونی کارروائی کی جائے گی؟ اتنے پکے ثبوت ہیں آپ کے پاس کہ ان کو وزارت سے ہٹانے کا فیصلہ ہوگا؟ جی دیکھیں، میں اس سلسلے میں ایک مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب اس میں دوں گا. وہ وضاحت یہ کرنی ہے کہ کمیٹی کا جو فیصلہ ہے، جو ان کی رپورٹ ہے، وہ صرف اور صرف کمیٹی نے دیکھی ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے دیکھی ہے، نہ میں نے دیکھی ہے، نہ میرے خیال میں پارٹی کے کسی اور کارکن کے پاس ہے. اب اس میں ایگزیکٹلی کیا ثبوت جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور ایگزیکٹلی اس میں کیا ریکمنڈیشنز ہیں کہ کوئی بھی جو ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف ایکشن کیا ہوگا، وہ میرے علم میں اس وقت نہیں ہے. لیکن اس کمیٹی کی رپورٹ ضرور کی جائے گی، پبلک کی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور جو اس میں ریکمنڈیشنز ہیں، جو بھی ثبوت ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آئیں گے. یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب اتنا ایکشن لیا جائے گا تو ٹرانسپیرنسی اور شفافیت اس میں ہوگی اور وہ پبلک کی جائے گی. صرف ایک بات مکمل کر لوں، یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ باقیوں کے خلاف ایکشن، یار جو بھی ایکشن ہوگا قانون کے مطابق ہوگا، لیکن قانون کے مطابق پہلا ایکشن یہی تھا نا کہ اگر میں یہاں کرسی پر بطور وزیر یا مشیر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر یہ الزام ہے کہ میں نے کرپشن کیا، تو سب سے پہلے تو تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس کرسی سے اٹھا کے وہاں بیٹھایا جائے. اگر میں خود نہیں اٹھتا تو مجھے ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور اگر میں خود ریزائن کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں کارروائی. اس میں میں نے آپ کو بتایا جب سرکاری اداروں میں کرپشن ہوتی تو صرف وزیر تو انوالو نہیں ہوتا نا. اگر وزیر کے خلاف ثبوت ہیں وہ انوالو ہوگا، اگر وزیر کے خلاف نہیں ہے، سرکاری اہلکار ہیں، افسر ہیں، ان کے خلاف بھی ہوگا. ان کے خلاف پھر آپ کو پتہ ہے قانون کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو وہ سارا پروسیس فالو کیا جائے گا. لیکن ابھی تو پہلے سٹیپ میں یہ بات چونکہ میڈیا میں آ گئی، اور ہم نہ کرتے میڈیا میں یہ بات،
یہ میڈیا میں بات بیسیکلی شکیل خان صاحب نے جب ریزائن دیا تو وہ میڈیا میں انہوں نے دے دیا, سوشل میڈیا پہ آ گیا, رات کو 3 بجے مجھے مختلف ٹی وی چینل سے ٹیلی فون آئے کہ جی یہ کیا ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ چیز پبلک ہو گئی. یار ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ صاحب یار بڑی شرافت سے ہاتھ اٹھا کے, ان کا حق بنتا ہے کافی دیر سے. کے پی حکومت کے ساتھ پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان کے تنازعات کے بارے میں سوال ہے. دیکھیں کے پی حکومت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. تنازعات جو ہیں وہ اوور آل ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستانی طالبان کے جو گروہ ہیں مختلف. افغان طالبان کے تو ہمارے ساتھ اس وقت کوئی ڈائریکٹ تنازع سوائے سیاسی ایشوز کے نہیں ہیں. شاید ان کو ناراضگیاں ہیں اور اس وجہ سے وہ تعلقات میں ایک ٹینشن پیدا ہوئی ہے. رہ گئی بات اس کی پاکستانی طالبان کی, تو پاکستانی طالبان کے بعض گروہ تو یقیناً اس وقت براہ راست لڑائی میں ملوث ہیں, فوج پر اور سرکاری تنصیبات اور سرکاری اداروں پر حملے جاری ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے. باقاعدہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاٹ کانفلکٹ ہے اس وقت ہمارے صوبے کی سرزمین پہ جو لڑی جا رہی ہے. اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اور ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. رہ گئی بات اس بات کی کہ اس کا آگے مستقبل کیا ہونا چاہیے, تو دیکھیں اس کے بارے میں تو میں کم از کم یہ ذاتی حیثیت میں سرکاری موقف کی وہ نہیں کر رہا, نہ ہی یہ خیبر پختونخوا کا ایشو ہے اس لیے کہ یہ وفاق کا ایشو ہے. اگر طالبان کے ساتھ کوئی بات ہوگی یا لڑائی کا فیصلہ ہے یا بات چیت کا فیصلہ ہے تو وفاقی حکومت کرے گی. لیکن میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور یا طالبان کے معاملات میں تھوڑا سا چونکہ میرا ایک کردار ماضی میں رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے دروازے کھولنے چاہیے. مذاکرات کے دروازے کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور مذاکرات کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یا تو آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے یا آپ نے مخالف کا موقف تسلیم کر لیا ہے اور یا آپ ان کے لیے دل میں کوئی ہمدردی رکھتے ہیں. نہیں, لڑائی آپ جاری رکھیں. اگر پاکستان کی ریاست کی حدود میں طالبان مسلح کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ طالبان ہو, چاہے داعش ہو, چاہے کوئی اور گروپ ہو, ان کی طرف سے اگر مسلح کارروائی ہوتی ہے, دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے, اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. اپنا دفاع بھی کریں گے اور ان کو بھی ماریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بات چیت بھی چل رہی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حل نکل آئے جس کے ذریعے ہم ہاسٹیلٹیز سے آگے بڑھ کر ایک اچھے طریقے سے معاملے کو ختم کر سکیں. اپنی جو ہماری انسانی جانوں کا جو نقصان ہو رہا ہے, املاک کا نقصان ہو رہا ہے, اور قوم کی پوری توجہ ایک ایسے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے جس کا کوئی نیٹ آؤٹ پٹ نہیں ہے, قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں جنگ ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر ہماری طرف سے پیش رفت ہو سکتی ہے, یعنی حکومت کی طرف سے, تو میں تو کہوں گا یہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں فارم 47 والے کہ اور تو تمہاری عاقبت بھی خراب ہے, دنیا بھی ذلیل ہے, ذلت کا سامنا کر رہے ہو, عاقبت میں آخرت میں بھی تمہاری حالت پتلی ہوگی, کیونکہ دیانت داری سے تم نے کام نہیں لیا, بددیانتی سے 25 کروڑ عوام کا تم نے حق چرایا ہے. تو اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے, عوام کا حق نہیں معاف کرتا قوم کا. آپ آخر میں جاتے جاتے کم از کم یہ فیصلہ تو کر لو کہ افغانستان کے ساتھ اپنے کوئی لوگ بھیج کے ان کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک کر لو. افغانستان ہمارا پڑوسی ہے, چاہے وہاں پر اچھے لوگ حکمران ہو یا برے لوگ حکمران ہو, ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق کا ہونا تو ضروری ہے. ہمارا اتنا انٹریکشن تو ہو کہ ان کے لوگ یہاں آئیں, ہمارے لوگ وہاں جائیں. اب افغانستان کو اٹھا کے ہم افریقہ تو نہیں لے جا سکتے, اور نہ پاکستان کو اٹھا کے ہم جنوبی امریکہ لے جا سکتے ہیں, یہیں پہ ہم نے رہنا ہے. تو میری سوچ یہ ہے کہ عقل کا تقاضا ہے, ہوشمندی کا تقاضا ہے کہ کم از کم اس معاملے میں مثبت انداز میں پیش رفت ہونی چاہیے, اور اگر مذاکرات کا آغاز ہو جائے تو اس سے بہتر اور اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں. اس نے نہیں کیا سوال یار, بس ابھی رؤوف حسن جو ہے اس کے رابطے جو ہے انڈیا کے کسی صحافی سے, تو ترجمان کے بھی کیا اس کو کس طرح دیکھیں؟ انڈین صحافی سے میں دیکھیں, مجھے خیر انڈین صحافی کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکرٹری اطلاعات ہیں, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں اور اطلاعات کے سیکرٹری ہیں. تو انڈین ہو, امریکی ہو, روسی ہو, جرمن ہو, صحافی ہے نا, کوئی راک ایجنٹ تو نہیں ہے. اس کے ساتھ رابطے کرنے میں کیا ہوا ہے؟ اگر میں خود آپ کو بتاتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں یہ تمام کیمروں کے آگے پوری قوم کے سامنے, مجھے خود انڈیا سے ٹیلی فون آتے ہیں 091 کے نمبر سے کہ جی ہم وہ کون سا ان کا ہے وہ بڑے بدتمیز سے جو ایک صحافی ہے, اس کے ساتھ میری کئی بار وہ جو ہے, ہاں وہ جو بہت تیز بولتا ہے, کئی بار اس نے مجھے پروگرام میں لیا, میں اس کے پروگرام میں آیا. وہ ایک ان کا وہ جرنیل ہے, وہ ریٹائرڈ, وہ بڑی بڑی لمبی مونچھوں والا جو ہے بیوقوف سا ہے, وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, اس کے ساتھ تو میرے کئی بار ٹاکرے بھی ہو چکے ہیں, بدتمیزی کر رہا تھا, پھر میں نے بھی اس کو رگڑا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے تو سب کے رابطے ہیں انڈین صحافیوں کے ساتھ, کون سی بڑی بات ہے؟ ہمیں فون کرتے ہیں, ہم سے موقف لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا, آپ کا کیا موقف ہے. بعض اوقات ٹی وی چینلز پہ بلاتے ہیں,
ہم ٹی وی چینلز پہ جائیں یا نہ جائیں وہ اور بات ہے، میں نے تو اب جانا چھوڑ دیا کیونکہ بدتمیزی کرتے تھے اور بات کو کاٹتے ہیں، آپ کو موقف صحیح طریقے سے پیش نہیں کرنے دیتے، لیکن جاتا رہو ریکارڈڈ ہے. تو اس لیے رؤوف حسن صاحب پر یہ الزام لگانا میرے خیال میں ایک بہت بھونڈا الزام ہے. اور دوسری بات یہ، اگر الزام کسی پہ لگانا ہے تو میاں نواز شریف صاحب پہ لگائیں، جنہوں نے اپنے گھر میں دعوتیں دی تھیں، بغیر سرکاری پراپر پروسیجر کے لوگوں کو ویزے جاری کیے، اپنی شوگر ملوں میں ان کو نوکریاں دی، تنخواہیں دیں، ان سے پوچھ گچھ کی جائے، اس کے بعد رؤوف حسن صاحب بھی اپنی وضاحت کر لیں گے. ہاں جی سر، میرے لیے بڑی تشویشناک صورتحال سامنے آئی اس وقت جس وقت آپ نے تو 30 منٹ کی کانفرنس کی ہے، لیکن جس وقت ایک سوال ہوا کہ کرپشن کے ثبوت کیا ہے، آپ نے کہا کہ میں نے تو دیکھے ہی نہیں. یعنی آپ نے کرپشن کے ثبوت نہیں دیکھے، وزیر اعلیٰ تو صرف علم ہے یا کمیٹی کا ہے، لیکن آپ نے شکیل خان کو کرپٹ قرار دے دیا، اس کو خراب قرار دے دیا، اس کے ڈیفینڈ کرنے والوں کو غلط بیانی کرنے کا مرتکب جیسا قرار دے دیا. تو یعنی آپ نے ثبوت بھی نہیں دیکھے، اتنے الزامات کیسے لگا دیے؟ جی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ثبوت نہیں دیکھے. اگر آپ میرے الفاظ کو یاد کریں، وہ کریں، کال کریں، میں نے کہا میں نے رپورٹ نہیں دیکھی. رپورٹ جو کمیٹی نے مرتب کر کے وزیر اعلیٰ کو دی ہے وہ صرف کمیٹی کے ممبران نے دیکھی ہے، ظاہر انہوں نے بنائی ہے اور وزیر اعلیٰ نے پڑھی ہے، اس پہ اسی لیے ڈی نوٹیفیکیشن کا ایکشن ہوا. ثبوت میں نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، ثبوت میں نے دیکھے ہیں، اور شکیل خان صاحب نے بھی دیکھے ہیں، اور شکیل خان صاحب اور میں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس سے زیادہ اور بات اس لیے نہیں کروں گا کہ کمیٹی کی ثوابدید کمیٹی کی ہے نا. دیکھیں اب آپ ایک چینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ثوابدید چینل کی ہے کہ وہ اب یہ آپ کا سوال چلائے یا نہ چلائے، لیکن آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. اسی طرح چونکہ وہ کمیٹی بائی اختیار ہے تو کمیٹی، اور میں نے کہا آپ کو کمیٹی عنقریب، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیکسٹ ویک وہ اپنی رپورٹ پبلک کریں گے، کیونکہ وہ پہلے عمران خان صاحب کو دکھائیں گے. اور میں نے کہا جو کمیٹی کے سینئر بزرگ رہنما ہیں قاضی انور صاحب، وہ ٹیوزڈے کو ملاقات کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ، وہاں وہ بات کریں گے، وہ ان سے اجازت لیں گے. ساتھ میں ایک اور بھی بتاؤں، مصدق عباسی صاحب آئے تھے، کمیٹی کی رپورٹ جب بنی وہ خان صاحب کے پاس آئے تھے یہی کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ وہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے دوست، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اس دن وہ آئے، وہ گیٹ پہ کھڑے رہے، 3-4 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا، ان کا نام بھی ملاقاتیوں کی لسٹ میں تھا، لیکن ان کو خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اب چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اس لیے وہ ظاہر ہے اتنی کھل کر اور اتنی ایز کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے. میں خود بطور وکیل جاتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے یار، آپ جیل میں ہمیں ملتے رہتے ہیں سارا دن، ہم گیٹ پہ آپ کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں اور اندر بھی جانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے ان وجوہات کی بنا پہ خان صاحب کے ساتھ ابھی وہ رپورٹ اس طرح سے شیئر نہیں ہوئی، اور نہ یہ رپورٹ کا کاغذ کوئی اندر لے جانے دیتے ہیں. میری تو جیبوں کی ایسی تلاشی لیتے ہیں جیسے میں نے جیب میں کوئی ہیروئن کی پڑیا کہیں پہ ٹھوسی ہوئی اور وہ جا کے کسی کو دینے جگہ. اتنی سخت تلاشی ہوتی ہے یار. یہ ٹائی کا جو ناٹ ہوتا ہے آپ یقین کریں یہ بھی کھول کے جو ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ ناٹ کے اندر تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. اور تو چھوڑے، میری ٹائی کا ایک پین تھا، وہ مجھے کسی نے گفٹ کیا ہوا تھا، وہ بدبختی سے میں نے وہ لگا لیا. وہاں گیا، کہتے ہیں یار یہ تو ہم آپ کو نہیں اندر جائیں. میں نے کہا یار ٹائی کا پن ہے، اس کو دیکھ لو، اس میں کدھر کو نہ کیمرہ ہے نہ اس میں کوئی ریکارڈنگ ہے. نہیں جی یہ ہم ادھر رکھیں گے. وہ ادھر رکھ دیے. جب میں واپسی پایا وہ پینی کو اٹھا کے لے گیا. تو ہمارے ساتھ یہ حرکتیں ہوتی ہیں، تو رپورٹ کیسے ہم اندر لے کے جائیں. لیکن بہرحال جب یہ لوگ ملیں گے تو عباسی صاحب بھی اور قاضی انور صاحب بھی تو براہ راست ان کو یہ خود بتائیں گے. اجازت ان کی لینی ضروری ہے کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہے کہ اب ہم اس کو پبلک کریں گے، تو وہ کریں گے جنہوں نے رپورٹ بنائی ہے. مجھے بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا پائیں گے کیونکہ میری ذمہ داری ایسی ہے. اور اسی ذمہ داری کی وجہ، آخری بات کرتے ہوئے میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ کو اتنی گالیاں نہیں پڑ رہی جتنی مجھے پڑ رہی ہیں، کیونکہ میں میڈیا پہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو لگتا یہ ہے کارکنان کو جیسے شاید اس ساری گیم کے پیچھے میں ہوں. حالانکہ وہ میرا کام جو ہے وہ میسنجر کا ہے، اور انگریزی کا آپ کو پتہ ہے محاورہ ہے کہ ڈونٹ کل دا میسنجر. جو پیغام رساں ہوتا ہے اس کو نہ مارا کرو، اس کا قصور نہیں ہوتا، وہ کسی کا پیغام لے کے آیا ہوتا ہے. تو بہرحال ان گزارشات کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کا ٹائم لیا، اور ریکویسٹ ہے کہ یار یہ چلا بھی دینا اپنے ٹی وی چینل والوں کو، کہنا یہ نہ ہو گیا. چلیں بہت اچھی بات ہے یار. وہ عظمیٰ بخاری اور مریم کو تو بھول ہی گیا یار. ان کے بارے میں صرف 2 الفاظ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری راج کماری صاحبہ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے اخبارات میں، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ ہی کے ساتھیوں کی، میڈیا کے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں کامرس کالجز بند ہو گئے ہیں، پنجاب کے سرکاری اسکول جو ہیں وہ نجی شعبے کے حوالے کر دیے گئے ہیں. پنجاب میں 2 ارب روپے کی لاگت سے صرف 29 گھر بنائے جا رہے ہیں سرکاری افسران کی خاطر، اعلیٰ سرکاری افسران کے لیے. رہ گئی بات ہماری، ہم نے صرف 2 لاکھ روپے ماہوار
اپنے ان وزراء کو جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ان کو گھر دینے کی بجائے اس لیے دیے کہ اگر ان کو کرائے پہ، ظاہر ہے وہ کرائے پہ گھر، اگر کسی کا اپنا گھر نہیں ہوتا اور پشاور میں رہائش پذیر ہے تو اس نے کرائے پہ گھر لینا ہے، تو کرائے کے گھر کے لیے 2 لاکھ روپے، جس میں ان کے بجلی کے بل، ٹیلی فون کے بل، پانی کا بل، یہ سب کچھ شامل ہوگا اور کرایہ بھی شامل ہوگا. وہ ہم نے اس وجہ سے بڑھائے تھے، کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ سرکار اگر ان کو گھر بنا کے دے گی تو وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا خرچہ ہے، اس لیے ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وزیر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آج وزیر ہے، کل آج میں ہوں، ہو سکتا ہے کل میں آپ کے سامنے بطور وزیر نہ ہوں، سابق وزیر بن چکا ہوں. تو ایٹ لیسٹ جو کرایہ ہوگا اس میں میں نے گھر لینا ہے، اگر مجھے رہنا ہے تو میں وہاں رہوں گا، اگر کل میں برطرف ہو جاتا ہوں تو گھر فارغ. تو یہ اس وجہ سے ہم نے کیا. ان کا حال یہ ہے کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ ایک ایک فنکشن پہ لگائے جا رہے ہیں، اور راج کماری صاحبہ جو ہیں وہ ٹک ٹاک کر رہی ہیں، اور کوئی خاتون ایک جو ہے وہ، میں نے اس دن کوئی ای بائکس کے بارے میں بات کی کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ای بائکس دیے جا رہے ہیں، اس میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے کیونکہ کمشنوں کا کھاتا میڈیا سے ہمیں پتہ چلا. تو میرے بارے میں بھی ایک خاتون جو ہے بڑی غصے میں، جو ہر وقت غصے میں ہوتی ہیں، حالت غضب میں ہوتی ہیں وہ، تو ان کو جو ہے وہ تکلیف تھی، بہت غصے میں بولی. بہرحال یہ میری ان کے بارے میں ہے کہ کام کریں، ٹک ٹاک بنتے رہیں گے، ٹک ٹاک بہت سے لوگ بنا رہے ہیں، کام کریں تاکہ عوام کی جو مغلظات ہیں ان سے بچ سکیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو. بہت زیادہ